بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ سب کی نماز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے جس زمانہ میں، یہ جہانگیر کا زمانہ تھا، نور جہاں کی حکومت کا دور تھا۔ نور جہاں شیعہ تھی، اس کی پوری کوشش تھی کہ جہانگیر کو شیعہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے ایران سے مناظر منگوائے۔ سنی اکثریت تھی اس ملک میں، بادشاہ بھی مزار سنی تھا، اس لیے اس نے انداز یہ اختیار کیا کہ جو مناظر آگرے آنا ہے وہ سیدھا آگرے نہ پہنچے، ایک ہفتہ لاہور میں قیام کرے، پھر ایک ہفتہ دہلی میں قیام کرے اور اس کے بعد آگے پہنچے۔ یہ ایک ہفتہ یہاں قیام کس لیے اور دہلی میں کس لیے؟ کہ یہاں رہ کر کسی سنی عالم سے نہیں، وہ لوگ جو مناظرے بحث میں نہیں پڑھتے، اللہ کے نیک بندے بزرگ، ان سے بات چیت کرے، ان سے مناظرانہ سوال پوچھے ایک دو۔ ظاہر ہے کہ وہ مناظر نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو جواب نہیں آئے گا، تو پھر خوب شرط ہوگی کہ بھائی یہ اتنا بڑا مناظرہ ہے کہ اتنے بڑے بزرگ سنیوں کو اس کا جواب نہیں دے سکے، تاکہ آگرے تک پہنچتے پہنچتے اس کا اتنا روب پڑ جائے کہ یہاں سنی مناظر سے دبنا شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی روب کا اثر بادشاہ پر بھی پڑ جائے کہ اگر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ لاجواب ہو گئے تو اب مناظرہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ مذہب سچا ہے۔ یہ تھا مقصد نور جہاں کا۔ چنانچہ یہاں ٹھہرا ہو اور اسی پروگرام کے مطابق اس نے کہا کہ بھائی کوئی اللہ والے نیک آدمی ہو، اگرچہ سنی ہو، ہم کسی ضد نہیں کرتے، ہم ان کی زیارت کریں گے، انہیں ملنے جائیں گے۔ چنانچہ یہ 5-7 آدمی ملنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ایک بزرگ تھے، ان کے پاس بھی 5-7 ساتھی بیٹھے تھے مریض۔ جب دور سے یہ نظر آئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے دل سیاہ ہیں۔ وہ قریب آ گئے، بٹھا لیا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ فرمائیے آپ کہاں سے تشریف لائے اور کیا کام کرتے ہیں؟ جی ہم ایران سے آئے ہیں اور حضرت آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ نے کہا جی بس صرف اہل بیت کی تعریف اور شان بیان کیا کرتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ مسکرا کے فرمانے لگے بھائی اہل بیت کی شان بڑھے، سنی کا ایمان بڑھے، پھر ہمیں بھی اہل بیت کی شان سنا دو، ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں اہل بیت کی شان سن کر۔ اب شیعہ مناظر نے، وہ تو موقع تلاش کر رہا تھا، اس نے اہل بیت کی شان بیان کرنی شروع کر دی۔ کرتے کرتے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اتنا مقام ہے کہ جہاں آپ کا مزار پاک ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے ارد گرد 40 میل تک کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار دفن ہو جائے وہ آپ کی برکت سے بخش دیا جائے گا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، وہ چاہے 40 میل نہیں 40,000 میل چاروں طرف بخشے سب، اللہ کی رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے سمجھا دو ذرا، حضرت کیا؟ فرمایا یہ تو امام حسین رضی شان ہے نا، یہ 40 میل جو چاروں طرف دفن ہو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے، تو امام حسین کے نانا کی شان کچھ زائد ہے یا کم ہے؟ چلو 40 میل نہ کہی، وہ جو دائیں بائیں ان کے 2 ساتھی ہیں ان کو بخشوا لیں گے یا نہیں؟ ان کا اتنا بھی اثر ہوگا یا نہیں کہ چلو امام حسین تو 40 میل تک ان کی رحمت کا اثر پہنچے گا نا۔ اور
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت امام حسین کے نانا ہے، ان کا جو برکت اور رحمت ہے وہ 40 میل تک نہ صحیح 1 میل تک نہ صحیح، یہ جو بالکل ساتھ دونوں حضرات آرام فرما ہے، یہ بخشے جائیں گے یا نہیں؟ اب وہ ایسی اس کی زبان پر مہر لگی بولے نا، اگر وہ کہتا ہے نہیں بخشی جائے گی تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ سیدنا امام حسین کو جو شان ملا ہے وہ تو حضرت کی برکت سے ملا ہوا ہے نا، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ سیدنا امام حسین کو جو شان ملا ہے وہ تو حضرت کی برکت سے ملا ہوا ہے نا۔ اگر وہ کہتا ہے بخشے جائیں گے تو ان کا مذہب ختم ہوتا ہے سارا۔ بالکل خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ بھائی میں آگرے تک نہیں جاؤں گا مناظرہ کرنے کے لیے، یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ نور جہاں کو اطلاع دی گئی کہ وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا ہے پیچھے، میں پھر پیغام بھیجا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نہ کبھی انہوں نے زندگی بھر مناظرہ کیا، نہ مناظرہ دیکھا نہ سنا، انہوں نے ایک ہی سوال میں مجھے ایسا لاجواب کر دیا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، بلکہ ساری دنیا کے شیعوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر کسی مناظر سے واسطہ پڑ گیا سنی سے تو خدا جانے وہ کیسی پرچیاں دے گا مجھے، اس لیے عزت اسی میں ہے کہ میں واپس کروں۔ اس کے بعد اس نے پھر کوشش کی، 3 مہینے کے بعد نور اللہ چوستری یہاں آیا۔ اب نور جہاں نے بالکل پہلے کے برعکس کام کیا کہ راستے کے کسی شہر کی اس کو ہوا بھی نہ لگے، سیدھا آگرے آیا۔ نور اللہ چوستری وہیں پہنچا۔ اب سب کو پتا تھا کہ عمل دخل تو سارا حکومت میں نور جہاں کا ہے، یہاں یہ تو دستک کی مشین ہے، جو کچھ کر دیا کیا پر ویسے کر دے۔ اس لیے سنی علماء اس بات سے گوا رہے تھے کہ مناظرہ تو جب کھلی آزادی ہو۔ وہ ملا دو پیادہ کا لطیفہ یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اکبر کے سامنے ایک مناظرہ ہوا شیعہ سنی، شرط عجیب یہ رکھی گئی کہ نہ سنی مناظر منہ سے بولے گا نہ شیعہ مناظر منہ سے بولے گا، مناظرہ ہوگا، بولنا کسی مناظر نے نہیں، نہ سنی مناظر زبان سے بولے گا، ایک لفظ نہیں بولے گا، جو بولے اس کو وہ شخص، اور نہ شیعہ مناظر بولے گا۔ یہ عجیب بات ہے۔ مناظرہ طے ہو گیا، ملا دو پیادہ، آپ نے یہ نام تو سنا ہوگا لیکن شاید اس کا اصل نام آپ کو یاد نہیں ہے، اس کا اصل نام محمد عمر ہے۔ ملا دو پیادہ تو ویسے اس کا لفظ سا مشہور ہو گیا ہے نا، اس کا اصل نام محمد عمر ہے۔ اب مناظرہ شروع ہوا دربار میں، دونوں مناظر خاموش بیٹھے ہیں۔ شیعہ مناظر نے یوں ایک انگلی کھڑی کی، ملا دو پیادے نے 2 کھڑی کر دی، اس نے 3 کھڑی کی، اس نے 4 کھڑی کر دی، اس نے 5 یوں کھڑی کر دی، ملا دو پیادے نے یوں مٹھی بند کر کے دکھا دی۔ شیعہ مناظر نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں ہار گیا۔ اب سب نے کہا کہ بھائی کس طرح آپ ہارے، پتہ تو چلے۔ دیکھا کہ میں نے ایک انگلی کھڑی کی تھی کہ ایک خدا کو ماننا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ملا دو پیادے نے 2 انگلیاں کھڑی کی کہ بھائی دیکھو جب تک ساتھ رسول کو نہ مانا جائے کوئی آدمی مسلمان ہے۔ ہمارے کلمہ شریف میں 2 باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے یہاں بھی یہ جیت گیا۔ پھر میں نے 3 انگلیاں کھڑی کی، میرا مقصد یہ تھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جن کے دونوں بیٹے امام حسن حسین ان کو ماننا چاہیے، تو اس نے ان کو امام ماننا چاہیے اس دور کا، تو انہوں نے 4 کے 4 امام حسن میں ہوئے، خلیفہ ابوبکر عمر عثمان علی، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ 4 ہی ہوئے۔ اب جب ان دونوں باتوں میں یہ جیت گیا تو میں نے یوں ہاتھ کیا، انگلیاں کھول دی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں جیسے الگ الگ رہتے تھے، ملتے جلتے نہیں تھے، اس نے یہ مٹھی بن کے بتایا کہ اس طرح وہ اکٹھے سے سارے آتے۔ اور ظاہر بات یہی ہے کہ یہی بات صحیح ہے
اس لیے ملا 2 پیازہ جو ہے وہ جیت گیا ہے اور میں ہار گیا. عجیب مناظرہ تھا. بہرحال جب یہ قاضی نور اللہ چوستری وہاں پہنچا تو سنی علماء نے بھی کہا کہ بھائی کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ نور جہاں کی ٹانگ اڑائے آ کے یہاں. انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ در حق سلیم چشتی کے لے گئی، آپ سلیم چشتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا پتا سلیم چشتی کون ہے؟ اس نے اپنی آپ کے مطابق گالیاں دینی شروع کر دی. جہانگیر نے پوچھا کس کو گالیاں دے رہے سلیم چشتی کو؟ اب سلیم چشتی جہانگیر کے پیر تھے، جہانگیر کی پیدائش ہی ان کی دعا سے ہوئی تھی، اس لیے جہانگیر سلیم کہلاتا تھا. دیکھا سج شیخ سلیم نے کیا گناہ کیا بھائی شخص جو ان کو گالیوں میں قتل کر دے گئے، اس کو وہی قتل کر دیا گیا. اس کی قبر آگرے میں ہے اور شیعہ اس کو شہید خالد کہتے ہیں. تو بات یہ ہے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں قرآن پاک نے جو